نصر اللہ ملک صاحب، 2025 میں مذاکرات، سیاسی ڈائیلاگ یہ سن کے کان پک گئے سر۔ 2026 میں آپ کو کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں؟ اور اگر یہ مذاکرات ہو جاتے ہیں تو اس کی کامیابی کے کتنے % چانسز ہیں؟ شکریہ۔ دیکھیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہو بھی گئے تو کوئی اتنا نتیجہ خیز ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ اس کے لیے اگر اس کو نتیجہ خیز بنانا ہے تو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کو سیاسی فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر وہ سیاسی فیصلے نہ کر پائی تو ان کے لیے جیسے 2025 کا سال مشکلات کا سال تھا، ایسا ہی سال ان کے لیے 2026 میں بھی ہوگا، کیونکہ وہ اس وقت جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک طرف لڑائی بھی ہوتی رہے، ایک طرف وہ الزام تراشی بھی کرتے رہیں، وہ للکارتے بھی رہیں، اور دوسری طرف مذاکرات جو ہے وہ بھی کسی نتیجہ پہ جا کر پہنچ جائیں۔ اب یہ دونوں کام اکٹھے ہو نہیں سکتے۔ پھر دوسرا مسئلہ عمران خان صاحب کا ایک اور ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جناب جو بھی بات چیت ہو یا جو ریلیف ان کو ملے، اس کے بعد وہ اپنے بیانیے سے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے عوام کو دکھائی نہ دیں۔ یعنی وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب رہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے شکست دے دی، مجبوراً اسٹیبلشمنٹ کو انہیں جناب بنی گالہ شفٹ کرنا پڑ گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں۔ تو یہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اور 26 نومبر کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ان صورتحال سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اسے اپنے اس بیانیے کو جو وہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینا چاہتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اگر اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو بظاہر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ تحریک انصاف کا نہ کوئی احتجاج آپ کو کامیاب ہوتا نظر آتا ہے، نہ ہی آپ کو کوئی حکومت کے اوپر دباؤ نظر آتا ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ حکومت کے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو میرے خیال میں یا تو یہ ہو کہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی فیصلوں کا سوچ لے، سیاسی لیڈرشپ کو آگے کرے، اور یہ جو سہیل آفریدی صاحب جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، اگر اب یہ سندھ چلے جائیں گے، کراچی چلے جائیں گے تو کیا کر لیں گے؟ لاہور میں یہ تشریف لائے، لوگوں سے ملے، مختلف جگہوں پر گئے، حکومت رکاوٹیں نہ بھی کھڑی کرتی تو آپ مجھے بتائیے کیا لاہور کے اندر کوئی عوام ان کو ویلکم کرنے کے لیے نکل آئی تھی؟ یقیناً نہیں نکلی تھی۔ کیا کوئی بہت بڑا مجمع وہ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے؟ بالکل نہیں ہوئے تھے۔ سختیاں اپنی جگہ پہ، رکاوٹیں اپنی جگہ پہ۔ وہ رکاوٹیں کو آج کی تھوڑی ہیں، وہ پہلے بھی پی ٹی آئی رکاوٹوں کو برداشت کر رہی ہے، لیکن وہ سیاسی جماعتیں برداشت کرتی بھی ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب کوئی ان کے آتے ہی کوئی جمع غفیر نکل آیا تھا، چند 100 اگر لوگ ان کے استقبال کے لیے آئیں لبرٹی چوک میں، اور اگر بھیرا انٹرچینج کے اوپر، چکری کے اوپر، تو آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے اوپر کوئی دباؤ پڑ گیا؟ تو ملک صاحب، اگر اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور جیسے کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی جب لاہور آئے ہیں تو اس کا ایک فائدہ تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لاہور کے کارکنان ہیں، رہنما ہیں، ان کے لیے پولیٹیکل سپیس جو ہے انہوں نے کسی حد تک حاصل کر لی ہے۔ کیا کراچی جانے کا مقصد بھی یہی ہے؟ اور اگر یہ پولیٹیکل سپیس پی ٹی آئی کو مل جاتی ہے، اور آپ کو جیسے کہ ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ بڑے لوگ ہیں، نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، تو کیا اس پولیٹیکل سپیس میں نوجوان متحرک ہو سکتے ہیں؟ اور کیا پھر حکومت کے خلاف کوئی دباؤ بڑھ سکتا ہے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں، حلیم عادل شیخ صاحب ان کے صوبائی صدر ہیں، وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی احتجاجی مظاہرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پر بھی نکل آتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ موومنٹ بھی وہ چلا لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے اس کے نتیجے میں کیا فائدہ ہوا پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی ایک بڑا عوامی دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے جو چیلنج کیا ہمیشہ سے ایک انتہا پسندانہ موقف اختیار کرتے ہوئے کہ جب وہ راولپنڈی اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکلوا کر واپس جائیں گے۔ یہ تو کسی صورت بھی کبھی ہو نہیں سکا۔ نہ وہ اس میں کامیاب ہوئے، نہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر انہوں نے مجبور کیا، اور نہ ایسا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر کراچی میں بھی وہ چلے جاتے ہیں تو وہ جو پہلے پی ٹی آئی روزانہ مظاہرے کرتی ہے، ایسے 4 مظاہرے اور کر لے گی تو کیا اس سے فرق پڑے گا؟ سندھ حکومت کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ وفاق کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ مسئلہ ایک ہی ہے، وہ عمران خان صاحب ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، ان کو اس بات کا انتخاب کرنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو وہ لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں وہ آج تک تو جیت نہیں سکے، آنے والے دنوں میں جیتنے کے بھی امکانات کوئی نہیں ہیں۔ اور اگر کہیں مذاکرات کرنے کی یا کوئی مذاکرات کی کوئی حامی بھر لیتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسا جو ہے وہ راستہ نکال لیتی ہے ان کے لیے کہ ٹھیک ہے مذاکرات کر لیجئے، تو اس کے نتیجے میں وہ کوئی ریلیف لے کر جو ہے اپنے آپ کو سیاسی میدان میں جو ہے وہ کم از کم ایکٹیو کر لیں، تو یہی ان کی بہادری ہوگی، جو بظاہر اس وقت تو نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا، تو ملک صاحب، علی بن گنڈا پور کو جب سیٹ سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد کہا گیا نوجوان قیادت آ رہی ہے، سہیل آفریدی کو لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ میں عشق عمران میں مرنا بھی چاہتا ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ میں احتجاجی سیاست کا میں چیمپئن بھی ہوں، تو علی امین نے ایسا کیا نہیں کیا جو کہ سہیل آفریدی کر رہے ہیں یا پھر کرنے جا رہے ہیں؟
میرے خیال میں علی امین گنڈاپور صاحب اس سے زیادہ للکارا کرتے تھے. وہ یہ کہا کرتے تھے ہم اسلام آباد آئیں گے جناب ہمارے پیچھے جنازے پڑھ دیجیے گا. اس سے زیادہ حکومت کے خلاف تقاریر کرتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ جو مذاکرات جاری تھے اس کا بھی وہ حصہ تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے جیل سے وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سہیل آفریدی صاحب کو وہ سپیس ملے گی جو سپیس علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ تھی کہ وہ اسلام آباد آ بھی گئے, خیبر پختونخوا ہاؤس بھی پہنچ گئے, اس کے بعد بخیر و عافیت واپس جو ہے وہ 12 اضلاع سے ہوتے ہوئے پشاور بھی پہنچ گئے. سہیل آفریدی صاحب کو تو ایسی سپیس نہیں ملے گی اور سہیل آفریدی صاحب کو ان سے بڑا مجمع لانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جس طریقے سے وہ اس وقت کرینز لے کر آگے تھے, وہ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے سرکاری مشینری لے کر آگے تھے, ایسی مشینری لانے کی سہیل آفریدی صاحب کو اجازت بھی نہیں ملے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ سہیل آفریدی صاحب کو اس سے بڑا جو ہے وہ مارکا سر انجام دے لیں گے. راستہ وہی تھا کہ جس کے میں علی امین گنڈاپور صاحب چل رہے تھے. پہلے بیرسٹر سیف صاحب یہ ذمہ داری لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر لیں گے اور عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف لے لیں گے. پھر علی امین گنڈاپور صاحب اس کوشش میں لگے رہے. پھر اس کے بعد اعظم سواتی صاحب اس کام میں لگے رہے. بیرسٹر گور صاحب یہ کوششیں کرتے رہے. سوال یہ ہے کہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ تو آج کے دن تک پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملا. اب اگر احتجاجی سیاست کوئی وہ اپنا مطمع نظر بنا لیتے ہیں تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ دوسرا مسئلہ ہوگا سہیل آفریدی صاحب کے لیے. ایک طرف چونکہ مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے, راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, تو دوسری طرف جو ہے علیمہ خان صاحبہ احتجاج کی بات کر رہی ہیں. اب علیمہ خان صاحب کی جو لائن ہے اس کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب. پارٹی کی سینئر لیڈرشپ مذاکرات کی حامی ہے. ان حالات میں پی ٹی آئی خود کنفیوز ہے. جب پی ٹی آئی خود کنفیوز ہے تو پھر اپنا سیاسی راستہ کیسے نکالے گی؟ یہ سمجھنے سے کم از کم میں سمجھتا ہوں ہم قاصر ہیں, کیونکہ پاکستان کی سیاست میں اگر دیکھا جائے اور اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کے ساتھ مل کر آپ اقتدار کی سیڑھیاں چڑھ کر آئے ہوں, اگر وہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے اگر راستے جدا کر لیتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس بچتا کیا ہے کہ آپ کیسے اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے اس اسٹیبلشمنٹ کو ہرا لیں گے. سر تو آخر میں اگر کوئکلی میں سر آپ سے پوچھ پاؤں, 2026 میں پھر آپ کچھ سیاسی استحکام ملک میں دیکھ رہے ہیں یا پھر انتشار بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ سیاسی استحکام یا انتشار جو ہے وہ محض ٹی وی چینلز پر یا ہماری گفتگو کا ایسا ہوتا ہے. حکومت کو اتنے کوئی بڑے مسائل ہیں نہیں. حکومت کو بڑا مسئلہ ان کی گورننس کا ہے, حکومت کو بڑا مسئلہ معیشت کی بحالی کا ہے, حکومت کو بڑا مسئلہ بیرونی سرمایہ کاری کا ہے, حکومت کو بڑا مسئلہ جو ہے وہ اندرونی سرمایہ کاروں کو جو ہے ان کا اعتماد دینے کا ہے. حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج اپوزیشن اس وقت موجود نہیں ہے, اس لیے کوئی سیاسی اضطراب ایسا تو مجھے ہوتا ہوا دکھائی دیتا نہیں ہے. نہ ہی مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کوئی ایسے بڑی تحریک احتجاجی تحریک شروع کر لے گی جس کے نتیجے میں حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے حکومت کے ساتھ اس کو ٹارگٹ کرے. تحریک انصاف اپنے پولیٹیکل موومنٹ کو ٹھیک کرے, اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرے, اپنی پارٹی کے اندر اتحاد پیدا کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو تحریک انصاف اپنے جلسوں کو کم از کم یہ باور کرا دے کہ اس بار ہم احتجاج کریں گے تو اس سے پہلے وہ بیان بازی نہیں کریں گے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اب دیکھیں سہیل آفریدی صاحب یہ اگر یہ بات کہیں کہ ہم اسلام آباد سے اٹھ کر تب آئیں گے جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوں گے, اور یہ کہیں کہ جناب اس بار ہم جو ہے اس قسم کے لوگ لے کر جائیں گے, لشکر لے کر جائیں گے, تو پھر اس قسم کی چڑھائی کرنے کی مجھے لگتا ہے اب تو آپ کو اجازت نہیں ملے گی. تو پھر ہوگا کیا؟ تحریک انصاف پرامن جلسوں کی طرف جائے اور یہ باور کرائے حکومت کو کہ اگر ہم احتجاج کریں گے اس میں کوئی اس قسم کی اس سے پہلے معاذ رائے کی کیفیت نہیں ہوگی, تو پھر تحریک انصاف آہستہ آہستہ اپنے قدم آگے بڑھا سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں سیاسی فیصلے کرنا ہوں گے